بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، جن پر رونق کلمات سے اپنے جواہرات سخن کو سجا کر لایا ہوں، وہ مسجود کائنات صرف ایک خدا کے عظیم الشان عنوان سے معنون ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، جلدی سے سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین مکرم، روئے کائنات پر بسنے والی ہر مخلوق کی نقل و حرکت اور ان کے جمود پر غور کیا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں حقیقی طور پر کسی ذات کا حکم کار فرما ہے، اور ہر چیز اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کے حکم کی تعمیل میں سر خم تسلیم نظر آتی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ سجدے کے یہی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: السجود فی الاصل تذلل مع التطامن، کسی کی عظمت کی پاسداری کر کے عاجزی کے ساتھ جھک جانا یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہے: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ۔ بیضاوی شریف میں سجدے کے معنی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وضع الجبہۃ علی قصد العبادۃ والمأمور به، اس معنی میں شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم نے سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص قرار دیا۔ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ معزز و مکرم چیز اس کی جبینی نیاز ہوا کرتی ہے، تو خالق کائنات نے اس امت کے اعزاز و اکرام میں اس جبینی نیاز کو دوسرے کے سامنے جھکنا روا نہیں قرار دیا۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے: یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے: وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابہ۔ ہر جگہ پر قرآن مقدس کی آیات اس عقیدے کی عکاسی کرتی ہے کہ کسی اور کے آگے جبینی نیاز جھکا دینا یہ اس امت کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ جبینی نیاز اسی ذات عالی کے لیے خاص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدائے خلق و جہاں ہے، جو مالک ملک و مکاں ہے، اسی کی خدائی کا یہ ثمر ہے کہ چل رہا سب جہاں ہے۔ ناظرین مکرم، آج کی اس گردشی لیل و نہار میں جب میں چشم بصیرت اہل دنیا پر ڈالتا ہوں تو مجھے مختلف عنوان سے انسانیت کی یہ جبیں مالک حقیقی کے بجائے کسی اور کے سامنے سجدہ کنا نظر آتی ہے، اور تعظیم کا نام لے کر انسانیت کے اس عظیم تقدس کی توہین اور تذلیل کی جاتی ہے۔ گزشتہ امم و اقوام میں تعظیمی سجدے کرنے کی گنجائش نظر آتی ہے، لیکن جب میں اس امت کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ کے در پر پہنچتا ہوں تو تعظیمی سجدے کی ممانعت مجھے ان الفاظ میں نظر آتی ہے: لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن بما جعل اللہ لهم علیہن من حق۔ امام احمد بن حنبل حضرت انس سے مرفوعا نقل کرتے ہیں: لا یصح لبشر ان یسجد لبشر۔ جی ہاں، جن قوموں نے تعظیمی سجدے کے نام پر شرک کو اختیار کیا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یوں لعنت کرتے ہیں: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سجدہ تعظیمی کی حرمت کو یوں عیا کرتے ہیں: با حدیث متواترہ سجدہ تعظیم منع است۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: و بجانب قبر از جہت تعظیم دے کہ آن حرام است بے اتفاق۔ حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں: اجماع قطعی است بر تحریم سجدہ، کہہ کر اس کے حرمت پر اجماع نقل کرتے ہیں، جبکہ بعض اکابرین امت کے نزدیک غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر قرار دیتے ہیں۔ آج بزرگان دین کے مزارات پر جو تعظیم کے نام پر سجدے کی رسم کی جاتی ہے تو دھرتی بھی اسے پکار کر کہتی ہے: ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، بندوں کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ناظرین مکرم، جب شرک و بدعات کا دور دورہ ہو جائے تو انسانیت کی عقل و خرد بھی اس کا ساتھ دینے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ جب کسی مقبول خدا بندے کی تعظیم کے نام پر اسے سجدہ کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ رب کائنات کا محبوب اور مقبول بندہ ہے، مقصود اس سے اللہ کی ذات تک پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن یہی چیز مجھے مشرکین عرب کے کردار میں نظر آتی ہے کہ وہ بت پرست کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے: ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ آج
آج کا مسلمان بھی یہی فلسفہ لے کر مزارات پر قبر پرستی کرتا ہے، لیکن جس طرح مشرکین کا جذبہ انہیں شرک سے نہ بچا سکا، آج کا یہ مسلمان کہلانے والا بھی شرک سے نہیں بچ سکے گا۔ در در پر بھٹک کر اپنے خالق حقیقی سے تعلق توڑ بیٹھے گا، جس کا نتیجہ پوری مخلوق کے سامنے ذلت و خواری کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مگر جب اپنے رب کے در پر جبینی نیاز جھکائے گا تو پھر کائنات کی ہر چیز اسے پکارے عقیدت کا یوں سلام کرے گی، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر